اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض حنیف سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ الاعراف آیات 11 تا 19 میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی میں مختصر تشریح پیش کرتا ہوں۔ یہ تشریح سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے پیش کی جائے گی۔ یہاں پر جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کو نوع انسانی جو ہے اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فرشتوں اور شیطان جو ابلیس تھا اس کو حکم دیا تھا کہ انسان جو ہے اس کو سجدہ کرو۔ اب اس میں جیسے قرآن پاک کی ایک آیت بتاتی ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا ایک منصوبہ بنایا، پھر جو ہے اس کے لیے زمینی مواد سے ایک انسان کی شکل و صورت بنائی، ایک تناسب قائم کیا، اور پھر اس مادے کو انسانی صورت دے کر اس کے بعد اس میں روح پھونکی، اور اس کے بعد فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اس کی تشریح کچھ دوسرے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس کی تشریح جو ہے آیت کی موجود ہے، جیسے کہ سورہ صاد میں آیت 71 تا 73 میں اللہ پاک نے فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی 3 مدارج جو ہیں ترتیب وہی بیان کی ہے کہ پہلے تخلیق کا منصوبہ بنایا، اس کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی، پھر فرشتوں سے فرمایا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ سورہ الحجر آیات 38 تا 39 میں اللہ پاک نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تصور کرو اس وقت کا کہ جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹھی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا، یعنی گر جانا۔ انسان کی جو یہ تخلیق ہے، اس کی تفصیل کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے
زمینی اجزاء کو اکٹھا کیا، کیسے انسان کی تخلیق کی، کیسے اس کا تناسب قائم کیا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کے اندر اپنی روح پھینکی۔ انسانی زندگی کے جو تخلیق ہے اس کے بارے میں ایک تو اللہ پاک نے یہ ہمیں حقیقت بتائی ہے کہ جیسے اللہ پاک نے اس کو تخلیق کیا۔ ایک دوسرا ڈارون جو ہے اس نے ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے نظریے کے تحت ڈارون کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور سے مختلف مراحل طے کرتا ہوا بتدریج آہستہ آہستہ جانور جو ہے وہ اس سے وہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو ہمارے پاس کوئی ایک حد، کوئی لائن نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اس لائن سے پہلے یہ جانور تھا اور اس لائن کے گزرنے کے بعد یہ جو انسان ہو گیا ہے۔ لیکن اصل جو حقیقت ہے جو کہ اللہ پاک نے فرمائی ہے، بتائی ہے، اول روز سے ہی انسان کو پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور تمام صلاحیتوں کے ساتھ پہلے دن سے اس کو انسان کو پیدا کیا جیسا کہ اب انسان موجود ہے۔ ان دو نظریات کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اگر ہم پہلا نظریہ جو ڈارون کا نظریہ اس کو ہم مانیں، اس کے اوپر غور کریں تو ہم اپنی زندگی کے تمام قوانین، حتیٰ کہ جو ہمارے اخلاقی قوانین ہیں ان کا بھی جو ہے ہم جو ہے اس کو حیوانی جو ضابطے ہیں، قانون ہیں، ان سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک حیوان ناطق ہے، یعنی کہ عقل رکھتا ہے، بول سکتا ہے، کچھ آلات رکھتا ہے، کچھ سویلائزڈ ہے، جبکہ جانور میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرا جو اللہ تعالیٰ جو حقیقی ہے، جو حقیقت ہے، جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کو اگر آپ اس درجے سے دیکھیں تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کر یہاں پر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات اور اخلاقی ذمہ داری کی، وہ اس نے امانت اس کے سپرد کی ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور اس جو کہ اصل فلسفہ انسان کا جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو انسان اپنے آپ کو بہت بلند درجے پر محسوس کرتا ہے، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اس حکم پر سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں اس کی لفظ اصل لفظ ساغرین استعمال ہوا ہے۔ ساغر کے معنی ہے الراضی بالذل، یعنی کہ وہ جو ذلت اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے۔ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اور مخلوق، اللہ کا بندہ اور اس کی مخلوق ہونے کے باوجود اتنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا کہ اپنے رب کے حکم سے اسی وجہ سے حکم عدولی کرے اللہ تعالیٰ کی کہ اپنی عزت و برتری کا جو تصور اس نے قائم کر دیا ہے اس لحاظ سے وہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اسے اپنی توہین محسوس ہو، یعنی کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خواہ بزرگی کے منصب پر فائز سمجھ بیٹھنا انسان کو بڑا اور عزت والا اور بزرگ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ اسے چھوٹا اور پست ہی بنائے گا۔ اس کے بعد فرمایا بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرہ، کیسا احسان فراموش ہے۔ یہ مہلت جو شیطان نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی، اس سے مراد محض وقت ہی نہیں ہے بلکہ
کام کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا. یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے، اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چالیں وہ چلنا چاہتا ہے چلے. ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا، بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنہ میں ڈالنا چاہے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا. تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے، بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے، لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے. مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر، برائی کے راستے پر کھینچ کر لے جائے. اور اگر انسان خود نیک عمل کرنا چاہتا ہو اور تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ان کو زبردستی نیک راستے پر چلنے سے روک دے، ان کو بہکا سکتا ہے، ورگلا سکتا ہے، لیکن زبردستی ان کو برائی کے راستے پر نہیں لے جا سکتا، اچھائی کے راستہ جو ہے اس سے نہیں روک سکتا. سورہ ابراہیم آیت 22 میں اللہ پاک نے فرمایا، اس کا میں ترجمہ یہ پیش کر دیتا ہوں. یعنی کہ یہ کہ قیامت میں عدالت الہی سے جب فیصلہ صادر ہونے کے بعد شیطان جو ہے اپنے جو اس کو ماننے والے انسان تھے ان سے کہے گا، جو کہ اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں آگے، یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں تمہیں اپنی پیروی پر مجبور کروں. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. صدق اللہ العظیم.